بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نام مبارک آپ کا عبداللہ ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق کے معنی بڑا سچا ہے اور شریعت میں یہ ایک خاص مرتبہ ہے جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے، اور عتیق کے معنی آزاد کے ہیں، یعنی عذاب آخرت سے آزاد۔ یہ دونوں لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے اور کنیت ابو بکر تھی۔ نسب آپ کا 8ویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں پشت میں ایک نام مرہ ہے۔ ان کے 2 فرزند کلاب اور تیم تھے۔ کلاب کی اولاد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیم کی اولاد میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ولادت آپ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 برس اور کئی مہینے بعد ہوئی، وہیں 2 برس کئی مہینے بعد وفات بھی پائی۔ عمر بھی 63 برس کی ہوئی۔ رنگ آپ کا سفید تھا، جسم لاغر تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا، پیشانی ابھری ہوئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، مہندی اور نیل کا خضاب لگایا کرتے تھے، بڑے نرم دل اور نہایت بردبار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ سب سے سابق و فائق تھے۔ حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ خلفائے ما بعد امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ 2 برس 3 مہینے 9 دن تخت خلافت پر مطمئن رہ کر 7 جمادی الآخر 13 ہجری کو مابین مغرب و عشاء اس دار فانی سے رحلت کی اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اسی روضہ مقدسہ کے اندر قیامت تک کے لیے جزائے استراحت پائی۔ آپ کی اولاد میں 3 لڑکے تھے۔ حضرت عبداللہ جو غزوہ طائف میں بمعیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور اسی زخم کی وجہ سے اپنے والد کی شروع خلافت میں وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ اور محمد رضی اللہ۔ اسی طرح 3 ہی لڑکیاں بھی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ، والدہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور ام کلثوم رضی اللہ، جو حضرت صدیق کی وفات کے وقت شکم مادر میں تھیں۔ حالت قبل اسلام آپ اشراف قریش میں سے تھے، بڑی عزت اور وجاہت و ثروت رکھتے تھے۔ تمام اہل مکہ آپ کو اس قدر مانتے تھے کہ دیت اور تاوان کے مقدمہ کا فیصلہ آپ ہی کے متعلق تھا۔ جب کسی کی ضمانت کر لیتے تھے تو قابل اعتبار سمجھی جاتی تھی۔ سب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور لوگوں کے بہت کام آپ سے نکلتے تھے۔ آپ اہل عرب کے نسب کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ فن شعر میں اچھی مہارت تھی، نہایت فصیح و بلیغ تھے، مگر اسلام کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی اور کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بچپن سے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فدائیانہ محبت رکھتے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صغر سنی میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کو جانے لگے تو حضرت صدیق رضی اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ کو کرائے پر لے کر آپ کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا اور ایک خاص قسم کی روٹی اور روغن زیتون ناشتہ کے لیے آپ کے ہمراہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا اس میں آپ کی کوشش بھی شریک تھی۔ حالات بعد اسلام و قبل ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی سب سے پہلے آپ اسلام لائے اور کوئی معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کیا۔ حق تعالی نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی۔ پھر
پے در پے تنبیہات غیبیہ نے آپ کو بعثت کا منتظر بنا دیا تھا۔ بعض روایت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ کو، بعض میں حضرت علی رضی اللہ کو اور بعض میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو اول الاسلام بیان کیا جاتا ہے، لیکن احادیث نبویہ سے حضرت صدیق ہی کی اولیت کی تائید ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ اسلام لائیں، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ اور آزادوں میں حضرت صدیق رضی اللہ ایمان لائے۔ لیکن حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ازالۃ الخلفاء میں اس جگہ ایک نفیس نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولیت اسلام کی محض اس لیے فضیلت ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا ہوگا اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاب میں زیادہ شرکت کا موقع ملا ہوگا، نیز وہ دوسروں کے اسلام کا سبب بنا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ان چاروں میں حضرت صدیق رضی اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے خود بخود لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آج بھی اغیار کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ کا اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بہترین برہان ہے۔ چنانچہ فقرات نقل کیے جاتے ہیں۔ یہ متعصب یورپ کا عیسائی لکھتا ہے، آپ کا عہد خلافت مختصر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی ایسا نہیں ہوا جس کا اسلام کو ان سے زیادہ ممنون اور مرہون احسان ہونا چاہیے۔ چونکہ ابوبکر رضی اللہ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد نہایت راسخ طور پر مطمئن تھا، اور یہی عقیدہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص اور سچائی کی ایک زبردست شہادت ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کی حیات و صفات کے تذکرہ کے لیے کچھ زیادہ جگہ وقف کی ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے اپنے کذاب ہونے کا یقین ہوتا تو وہ کبھی ایسے شخص کو دوست اور عقیدت مند نہ بنا سکتے جو نہ صرف دانا اور ہوش مند تھا بلکہ سادہ مزاج اور صفائی پسند بھی تھا۔ ابو بکر کو نفسانی عظمت و شوکت کا بھی خیال نہیں آیا۔ انہیں شاہانہ اقتدار حاصل تھا اور وہ بالکل خود مختار تھے، مگر وہ اس طاقت و اقتدار کو اسلام کی بہتری اور کافی انعام کے فائدہ پہنچانے میں عمل میں لایا کیے۔ ان کی ہوشمندی اس امر کی مقتضا نہ تھی کہ خود فریب کھا لیں، وہ خود ایسے متدین تھے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ قبل ہجرت کے پرخطر وقت میں جبکہ خود اپنے اسلام کا اظہار مشکل تھا، کلمہ اسلام کا زبان پر لانا ازدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا، ایسے نازک وقت میں دوسروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا انہی کا کام تھا۔ ایک جماعت اشراف قریش کی حضرت صدیق رضی اللہ ہی کے وعظ و تبلیغ سے مشرف باسلام ہوئی۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ فاتح ایران، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم انہی کی ہدایت سے مسلمان ہوئے۔ یوں تو اور بہت سے اکابر کو ان سے ہدایت ہوئی، مگر یہ 5 وہ ہیں جن کے مسلمان ہونے سے کفر کی تیز چھری ذرا کند ہو گئی، کیونکہ یہ حضرات مکہ کے 4 ذی اثر قبائل میں سے تھے اور ہر ایک اپنے قبیلے میں باوجاہت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ بنو امیہ میں، حضرت زبیر رضی اللہ بنو اسد میں، حضرت سعد رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن بنو زہرہ میں سے ہیں۔